ڈال دو تو 30 رمضان تو پھر بھی گزر گئے نا، میں نے قدر کی ہے یا نہیں کی، گزر تو وہ بھی گئے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہم اس کی قدر کریں گے یا نہیں کریں گے، گزر یہ بھی جائے گا۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہوگی کہ ہم اس کو قدر کر کے عبادت کر کے قیمتی بنا لیں۔ اس کو قیمتی بنانا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم عبادت کر کے اس میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان احکامات کو سیکھ کر ان پر عمل کر کے اس کو قیمتی بناتے چلے جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ اس کو قیمتی بناتے ہیں کیا کہ اس میں چونکہ ذرا فرصت کے لمحات زیادہ ہوتے ہیں اور روزہ رکھا، سحری کھائی اور سو گئے، پھر ظہر تک سوتے رہے، ظہر کی نماز پڑھی اور ظہر کی نماز پڑھ کے پھر سو گئے، سارا دن سو کے گزارا، عصر کی نماز پڑھ کے اٹھے، بازار کے اندر سے افطاری لینے چلے گئے اور افطاری لے کے افطاری کھائی، مغرب کی نماز پڑھی، پھر پیٹ بھرا ہوا ہے، پھر لیٹ گئے، تو وقت ایسے بھی گزر جاتا ہے۔ ہم نے کیسے گزارنا ہے اس کے لیے ہمارا درس انشاءاللہ تعالی روزانہ کی بنیاد پہ جاری رہے گا۔ سب سے پہلے آج کے درس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ہے کیا اور روزہ کہتے کس کو ہیں، اس کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے، اس کا شرعی معنی کیا ہوتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ کب فرض ہوا تھا۔ ہم روزے کی فرضیت کو تو سنتے ہیں کہ روزہ فرض ہے، فرض کب ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا، یہ ساری بڑی اہم باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جتنے بھی احکامات دیے ہیں نا، ان احکامات کے اندر واضح طور پہ بس ایک حکم سنایا ہے۔ جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ، اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم دیا، آتوا الزکوٰۃ، یہ واضح طور پہ احکامات ہیں۔ لیکن جب روزے کی بات آئی ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والو تمہارے اوپر روزے ایسے فرض ہوئے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پہ فرض کیے گئے، ترغیب بھی ساتھ دی گئی ہے۔ ترغیب اس میں کیوں؟ روزہ رکھنا ذرا مشکل کام ہے، نماز کی بنسبت زکوٰۃ کی بنسبت تھوڑا مشکل کام ہے، اللہ رب العزت نے اس میں ذرا ترغیب کا پہلو اختیار کیا ہے۔ اور روزے کا لغوی معنی ہوتا ہے الصوم، سیام، عربی زبان میں صوم روزے کو کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے رکنا، باز رہنا، خاموش رہنا، یہ روزے کا لغوی معنی ہے۔ اس اعتبار سے چپ رہنا، کسی چیز سے رکے رہنا، اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام جب ان کو حمل ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ میں تو کنواری ہوں، کنواری ہونے کی حالت میں میرے پیٹ کے اندر یہ بچہ آ گیا ہے، لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تو صرف اتنا کہنا انی نذرت للرحمن صوما، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے چپ رہنے کی نظر مانی ہوئی ہے، یعنی بولنے سے رکے رہنے کی نظر مانی ہوئی ہے۔ تو اب یہاں سے پتہ چلا کہ روزے کا لغوی معنی صرف رکنا، کسی بھی چیز سے رک جانا۔ شرعی معنی کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکے رہنا، اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اب روزے کا ایک ظاہری جسم ہے، ایک باطنی جسم ہے۔ روزے کا ظاہری جسم تو اتنا صحیح ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پورا کرنے سے رکے رہنا، یہ جسم ہے۔ ایک باطنی جسم ہے، جس طرح ہمارا یہ ظاہری جسم ہے، اللہ نے ہماری ہڈیاں بنا دی، ڈھانچہ بنا دیا، گوشت دے دیا، اب اس جسم کو درست کرنے کے لیے کافی ساری چیزوں سے بچنا، کافی ساری چیزیں کرنا ضروری ہیں۔ روزانہ ورزش کرو، صحت مند رہو گے، میٹھا ایک مقدار میں کھاؤ، زیادہ نہ کھاؤ، صحت مند رہو گے، کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان والی ہے، اس سے بچنا اپنی باڈی کے لیے ہماری ضروری ہے۔ اسی طرح جو روزے کا جسم ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ ظاہری جسم تو صرف یہی ہے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رک گئے، باطنی چیز کیا ہے؟ روزے کی حالت میں اپنی آنکھ سے بے پردگی نہیں کرنی، اور روزے کی حالت میں اپنی زبان سے غیبت نہیں کرنی، اور روزے کی حالت میں اپنے کان سے کسی کی غیبت سننی نہیں ہے، اور روزے کی حالت میں زبان سے کسی کو گالی دینی نہیں ہے، اور روزے کی حالت میں اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، غلط خیالات بھی نہیں لے کے آنے، اور روزے کی حالت میں فحش گفتگو بھی نہیں کرنی، روزے کی حالت میں یہ نہیں ہے کہ لیٹے ہوئے ہیں تو موبائل نکال کے چلو فلم ہی دیکھ لو، ڈرامے ہی دیکھ لو۔ اب یہ ساری چیزوں سے رک جانا یہ روزے کا جسم کو مضبوط بناتے ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً یہ بات ہوتی ہے چلو جی صرف کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے رک گئے یہ تو چیز ہے، لیکن بد نظری نہیں چھوڑی،
زبان سے غیبت نہیں چھوڑی، زبان سے گالی گلوچ نہیں چھوڑی، فحش باتیں نہیں چھوڑی، تو کہتے ہیں جی میں پھر اگر یہ چیزیں نہیں چھوڑتے نا ظاہری چیزیں، تو روزے کا یہ ہمارا ظاہری جسم تو رہے گا لیکن باطنی جسم نہیں رہے گا۔ اب دیکھیں روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر قوم اور ہر مذہب کے اندر رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک روزے کی عبادت رہی ہے، البتہ اس کی حیثیت بدلتی رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں صرف 3 روزے فرض تھے، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15، چاند کی یہ 3 تاریخوں کے روزے فرض تھے۔ ان کو ایام بیز کہا جاتا ہے کیونکہ ان دنوں میں روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کو ایام بیز کہتے ہیں۔ ہر مہینے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں فرض تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں بعض قومیں یہود و نصارہ کے اندر بھی روزے کی فرضیت رہی ہے۔ ہندو لوگ وہ آج بھی روزہ رکھتے ہیں، برت کا روزہ ان کا ایک روزہ ہوتا ہے۔ ہر قوم کے اندر روزے کی حیثیت مسلم رہی ہے، البتہ کوئی 30 دن رکھتا تھا، کوئی 40 دن رکھتا تھا، کوئی 1 ہفتہ، کوئی مہینے کے 3 دن۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو جو انعام دیا ہے مجھے اور آپ کو، وہ سال کے اندر 1 مہینے کے روزے رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ویسے جو فرض روزے ہیں وہ ٹوٹل 4 ہے، 4 قسم کے روزے فرض ہے۔ نمبر 1 رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے، یہ فرض ہیں، یہ رکھنے ہیں۔ نمبر 2 رمضان کے روزوں کی قضا، وہ بھی فرض ہے۔ نمبر 3 کفارہ، کسی چیز کا کفارہ آ گیا، قسم کا کفارہ ہے یا اور کافی سارے کفارے ہوتے ہیں، کفارے کا روزہ یہ بھی فرض ہے۔ 3 تو یہ ہو گئے۔ چوتھا منت کا روزہ، منت کا روزہ، عمران منت مان لے اللہ میری کیس سے جان چھڑوا میں 10 روزے اضافی رکھوں گا، یہ منت مان لی تو یہ روزہ رکھنا فرض ہو گیا۔ اب یہ 4 قسم کے، اس کے علاوہ جتنے روزے ہیں جو سال کے اندر بندہ رکھتا ہے، کسی بھی طرح پہ کوئی روزہ رکھنا ہے، وہ سارے روزے وہ نفل ہے، وہ سنت ہے، وہ فرض نہیں ہے۔ باقی روزہ فرض کیسے ہوا تھا، کب ہوا تھا، انشاءاللہ تعالی اس کی تاریخ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما